شب برات میں اللہ کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے صرف زندگی اور موت تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس رات میں نسلوں کے مقدر بھی طے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جوڑا اس رات میں محبت، خلوص اور اللہ کی رضا کے تحت ایک دوسرے کے قریب آتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ شب برات کو میاں بیوی کا ایک بستر پر سونے میں کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ اتباع اور علماء کے مطابق شب برات کو میاں بیوی کی آپس میں شرعی ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے؟ شب برات کو میاں بیوی کا شرعی ملاقات کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ جو میاں بیوی شب برات میں شرعی ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں شرعی ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں ایک ایسی رات جو فیصلے کی رات کہلاتی ہے، جہاں قسمت کے اوراق پلٹے جاتے ہیں، جہاں آئندہ سال کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شب برات وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر فرماتا ہے، ان کی دعا سنتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور انہیں نئی زندگی کی امید عطا کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس مبارک رات میں میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص راز چھپا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی حکمت ہے جو ہمیں عام دنوں میں نظر نہیں آتی؟ اگر غور کریں تو یہ رات محبت، معافی اور تعلقات کی تجدید کی رات ہے۔ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے سب سے قریب ترین ساتھی ہیں، اگر اس رات ایک دوسرے کے ساتھ نرم دلی، محبت اور الفت کا برتاؤ کریں تو یہ نہ صرف دنیا میں ان کے رشتے کو مضبوط کرے گا بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان اپنے سب سے قریبی رشتہ دار، اپنے شریک حیات کے دل میں کوئی رنجش رکھے تو کیا وہ مکمل طور پر سکون اور مغفرت پا سکتا ہے؟ ایک بستر پر سونا محض جسمانی قربت نہیں بلکہ روحانی ہم آہنگی، محبت، معافی اور تعلقات کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو کھینچنے کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ میاں بیوی جب قریب ہوتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان محبت کے ہارمون پیدا ہوتے ہیں اور ان کے جذبات میں سکون اور اپنائیت بڑھتی ہے۔ جب میاں بیوی شب رات کو ایک بستر پر سوتے ہیں تو ان کے درمیان محبت اور روحانی ہم آہنگی بڑھتی ہے، ان کے دل کی دوریاں ختم ہوتی ہیں اور شیطان کے پیدا کرتے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو شب برات کی رات کو میاں بیوی کے لیے مزید برکت والا بنا دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی محبت اور معافی کے سائے میں اللہ کی رحمتوں کو اپنے گھروں میں اتارنے کا ذریعہ بن جائیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرے جو اس رات کو ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے؟ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اتباع اور علماء کے مطابق شب برات کو میاں بیوی کی آپس میں شرعی ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے۔ شب برات کو میاں بیوی کا شرعی ملاقات کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ شب برات جو پورے سال میں منفرد ہے، جس میں اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر برستی ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور بندوں کے مقدر کے فیصلے قلم بند کیے جاتے ہیں۔ شب برات یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے مواقع عطا فرماتا ہے اور انہیں نئی زندگی کی طرف بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس رات میاں بیوی کا شرعی ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے؟
کیا اس میں کوئی روحانی راز پوشیدہ ہے؟ کیا اس کے جسمانی اور نفسیاتی فوائد بھی ہیں؟ علماء اور اتباع دونوں اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس رات کی روحانی برکات پر غور کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ شب برات عبادت، دعا اور رجوع اللہ کی رات ہے، لیکن کیا اللہ کی رحمت صرف نوافل اور ذکر تک محدود ہے؟ ہر وہ عمل جو جائز اور پاکیزہ ہو اس رات کو مزید بابرکت بنا سکتا ہے۔ میاں بیوی کی شرعی ملاقات نہ صرف ان کی باہمی تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ انہیں فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو روزہ رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے تاکہ وہ اپنی نگاہوں اور شرمگاہ کی حفاظت کر سکے۔ شب برات میں جب شیطان زیادہ متحرک ہوتا ہے تاکہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال طریقے سے راحت اور سکون کا ذریعہ بنے؟ دوسری طرف طبی ماہرین بھی اس معاملے میں خاص رائے رکھتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق ازدواجی تعلق انسان کے جسم میں ایسے ہارمونی پیدا کرتا ہے جو ذہنی دباؤ، بے چینی اور افسردگی کو کم کرتے ہیں۔ جب ایک مسلمان شب برات میں دعا اور عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی فطری ضروریات کو بھی جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس کی جسمانی اور روحانی کیفیات مزید بہتر ہو جاتی ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ازدواجی تعلق کے بعد نیند گہری اور پرسکون ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی فکری صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ آئندہ دنوں میں زیادہ توانائی اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ شب برات میں ایک محبت بھرا تعلق میاں بیوی کی روحانی ترقی اور سکون کا ذریعہ بن جائے؟ محترم ناظرین، ازدواجی تعلق میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ اکثر اوقات زندگی کی مصروفیات، پریشانیاں اور شیطان کے وسوسے میاں بیوی کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں جو ان کے رشتے کو کمزور کر سکتی ہے۔ شب برات جو مغفرت اور اصلاح حال کی رات ہے، اگر اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئیں، محبت و الفت کے جذبات کو بڑھائیں اور ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، تو یہ نہ صرف ان کے ذاتی تعلق کو مضبوط کرے گا بلکہ ان کے روحانی درجات میں بھی اضافہ کرے گا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت بھرے عمل کو قبول فرما کر انہیں مزید برکتوں سے نوازے؟ شب برات میں ہر نیک عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو عمل جائز اور مستحب ہو، اگر وہ اس مبارک رات میں کیا جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا، شرعی ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے لیے محبت و رحمت کا ذریعہ بننا اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بننا، یہ سب اللہ کی رضا کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس رات کو اگر عبادت کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کی محبت اور ازدواجی تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بنایا جائے تو یقیناً یہ نہ صرف دنیا میں خوشیوں کا سبب بنے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم شب برات کی رات کو صرف انفرادی عبادت کی حدود تک نہ رکھیں بلکہ اپنے رشتے کو بھی مضبوط بنانے اور محبت و الفت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنائیں؟ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو میاں بیوی شب برات میں شرعی ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اندھیری رات، سکون اور خاموشی کا سماں، آسمان پر چمکتے ستارے اور رحمت کے دیے ہوئے نور کی چمک۔ شب برات وہ رات جب زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جب مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جب توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات جو میاں بیوی شرعی ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ عام دنوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یا پھر اس مبارک رات میں ان کا یہ عمل کچھ خاص نتائج پیدا کرتا ہے؟ کیا اس رات کا قربت کا تعلق ان کے جسم و روح، ذہن و دل اور دنیا و آخرت پر اثر ڈالتا ہے؟ یہ سوال تجسس پیدا کرتا ہے اور اس کا جواب حیران کن اور بامقصد ہے۔
سب سے پہلے جو میاں بیوی شب بارات میں شرعی ملاقات کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے اور ازدواجی تعلق جو حلال اور پاکیزہ ہے اس رات میں مزید برکت حاصل کر لیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شب بارات میں ہر نیک عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو وہ تعلق جو محبت، سکون اور روحانی یکجہتی کا ذریعہ ہو کیسے بے اثر رہ سکتا ہے۔ اس ملاقات میں اگر محبت کے جذبات غالب ہوں، ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے اور خالص نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آیا جائے تو یہ تعلق نہ صرف دنیا میں محبت تو الفت بڑھاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس کا ایک اور حیران کن پہلو بھی ہے۔ طبی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ میاں بیوی کی قربت ان کے ذہنی سکون کو بڑھاتی ہے، ان کے اندر سے پریشانی اور دباؤ کو کم کرتی ہے اور انہیں ایک خوشحال زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ شب بارات جو پہلے ہی سکون اور روحانی طہارت کی رات ہے، اگر اس میں میاں بیوی جسمانی اور روحانی طور پر ایک دوسرے کے قریب آئیں تو ان کے درمیان موجود سرد مہری ختم ہو سکتی ہے، ان کے دل کی دوریاں مٹ سکتی ہیں اور وہ ایک نئی محبت بھری زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ اللہ کی خاص رحمت کی رات میں یہ تعلق انسان کو مزید روحانی سکون، ذہنی خوشی اور باہمی اعتماد عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جو میاں بیوی اس رات میں شرعی تعلق قائم کرتے ہیں وہ شیطان کے چالاک جال سے بھی بچ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان چیختا ہے کہ میں اس کو فتنہ میں ڈالنے میں ناکام ہو گیا۔ اس حدیث کو اگر شب برات کے تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو جوڑا اس رات جائز طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آتا ہے وہ نہ صرف روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کرتا ہے بلکہ وہ شیطان کے چالوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ یا تو ناجائز تعلقات کی طرف جائے یا اپنے شریک حیات سے دور ہو کر بے چینی میں مبتلا رہے۔ لیکن جو میاں بیوی اس مبارک رات میں محبت، قربت اور الفت و پاک دامنی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں وہ شیطان کو شکست دے دیتے ہیں۔ وہ جو میاں بیوی شب بارات میں ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بنتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مزید محبت اور الفت کی نعمت حاصل کرتے ہیں۔ کئی بار ازدواجی زندگی میں معمولی جھگڑے، پریشانیاں اور غفلت آ جاتی ہے جو محبت کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن شب بارات وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں اور اس میں جوڑے کی نیت اور اعمال ان کے مقدر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی میاں بیوی اس رات میں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے، محبت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے لیے خوشی کا ذریعہ بننے کی نیت سے شرعی ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے جو انہیں تمام زندگی قائم و دائم رکھتی ہے۔ کیا یہ حیران کن نہیں کہ شب بارات میں ایک جائز، پاکیزہ اور نیک عمل اللہ کی طرف اللہ کی اتنی بڑی نعمتوں کو کھینچ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شب بارات میں شرعی ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کیسی ہوتی ہے۔ رات کا اندھیرا، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، زمین پر سکوت اور فضاؤں میں ایک پر اسرار سی نورانیت، یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ شب بارات وہ رات جب زمین پر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جب فرشتے اللہ کے حکم سے مقدر کے فیصلے لے کر آتے ہیں، جب گناہ گاروں کو معافی کے پروانے ملتے ہیں اور نیکوکاروں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ مگر ذرا سوچئے، اگر اس مقدس رات میں ایک میاں بیوی شرعی ملاقات کریں اور اس کے نتیجے اس کے تعلق میں کوئی نئی زندگی جنم لے تو کیا یہ کوئی عام اولاد ہوگی؟ کیا ایسی بابرکت رات میں پیدا ہونے والی روح بھی کسی خاص مقصد کے تحت دنیا میں آتی ہے؟ یہ سوال حیرت انگیز بھی ہے اور غور و فکر کا مقتضی بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ شب بارات میں پیدا ہونے والے فیصلے صرف زندگی اور موت تک محدود نہیں ہوتے بلکہ
نسلوں کے مقدر میں بھی طے کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جوڑا اس رات میں محبت، خلوص اور اللہ کی رضا کے تحت ایک دوسرے کے قریب آتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے خاص فیصلے کے تحت آتی ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کسی خاص مبارک سات میں ہوئی تھی، جس کی برکت نے ان کی زندگیوں کو ایک الگ ہی رخ دیا۔ شب بارات میں جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ اس شب کے فیصلوں میں شامل ہو جائے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے خاص کرم کا مظہر ہو؟ سائنس اور روحانیت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ حمل کے ابتدائی لمحات میں ہی بچے کی شخصیت، اس کی ذہنی صلاحیتیں اور اس کے مستقبل کے رجحانات کے بنیادی خدوخال طے ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایک جوڑا محبت اور ذہنی سکون کے ساتھ اولاد کی بنیاد رکھے تو وہ اولاد زیادہ ذہین، زیادہ پراعتماد اور روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ایک ایسی رات میں ہو جب پوری کائنات پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، جب شیطانی اثرات کمزور پڑ چکے ہوں، جب فرشتے زمین پر امن اور رحمتیں بانٹ رہے ہوں، تو اس رات میں پیدا ہونے والی اولاد کیسی ہوگی؟ کیا وہ ایک عام انسان کی ہوگی یا کوئی غیر معمولی شخصیت؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ جو رات عبادت، استغفار اور بخشش کی رات ہو، اس میں پیدا ہونے والی اولاد کو وراثت میں کون سے جذبات اور رجحانات ملیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پاکیزگی، معصومیت اور روحانی قوت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ اگر اس کا آغاز ایک ایسی رات میں ہوا جو سراسر رحمت، نور اور قبولیت کی رات ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ بچہ تقویٰ، ذہانت اور برکت کے ساتھ پروان چڑھے؟ کیا یہ حیران کن نہیں کہ شب بارات میں پیدا ہونے والے بچوں میں اللہ کی خاص عطا شامل ہو سکتی ہے جو انہیں عام لوگوں سے ممتاز بنا دے؟ اور سب سے بڑھ کر اولاد کے نیک یا بد ہونے میں والدین کے حالات، ان کی نیت اور ان کے اعمال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر شب بارات میں جب اللہ ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، کوئی جوڑا اللہ سے ایک نیک، صالحہ اور قابل فخر اولاد کی دعا کرے اور پھر اللہ کے مقرر کردہ دائرے میں رہتے ہوئے اس دعا کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بنے، تو کیا اللہ ان کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ کیا وہ بچہ جو ایک مقدس رات کی برکتوں کے سائے میں پروان چڑھنے کے لیے مقدر میں لکھا گیا ہو، ایک عام انسان جیسا ہوگا یا کسی خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شب بارات میں کی گئی شرعی ملاقات کا اثر محض دنیاوی نہیں بلکہ نسلوں تک پھیلنے والا ایک روحانی راز ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔